إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی رزق میں برکت کے اسباب کے متعلق. گزشتہ جمعے دو سبب آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ انسان اگر چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں، اس کے مال دولت کے اندر برکتیں عطا فرمائے، تو اس کے چند ایک اسباب ہیں. جب انسان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. پہلا سبب ہم نے یہ سنا تھا ایمان اور عمل صالح، کہ ایمان ہو ساتھ میں عمل صالح بھی ہو. جب انسان اس سبب کو اپنائے گا اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا. دوسرا تقویٰ تھا کہ انسان اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند اور اسباب بیان کرنے کی کوشش کروں گا مالک کی توفیق سے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. رزق میں برکت کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ہر انسان کو چاہیے قرآن کو پڑھے. بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کی پابندی سے روزانہ تھوڑا سا پڑھے، بھلے آدھا رکوع ایک صفحہ پڑھے، لیکن پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے. جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا کرے. خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، اللہ فرماتا ہے مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے. جو کتاب خود بابرکت ہو تو کیا اس کے پڑھنے سے انسان کے رزق میں برکت نہیں آئے گی؟ جو اتنی عظیم کتاب ہو، بابرکت کتاب ہو، جب انسان اس کتاب کو پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے مال و دولت کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا. اسی طریقے پر دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اے پیغمبر یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے.
بڑی مبارک کتاب ہے. جب انسان اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین برکتیں عطا کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کے رزق میں برکت عطا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین برکتیں عطا کر دیتا ہے. آج ہم کتنا وقت فضول بیٹھ کے ضائع کرتے ہیں. کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی موسیقی سن رہا ہے، 4-6 لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں، دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں. یہ ساری محفلیں مجالس ہماری چلتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن دن میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے 10 منٹ ہی اگر انسان نکال کے 1 رکوع یا 2 رکوع بھی اگر تلاوت کر لے اور اپنا یہ معمول بنا لے تو اللہ رب العالمین دیکھنا پھر اس کے رزق میں کیسے برکتیں عطا کرتا. یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے. قرآن مجید باعث برکت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت بندہ خود کرے. آج ہمارے یہاں دکانوں میں، گھروں میں کیا چلتا ہے کہ جی برکت کے لیے قاری صاحب رکھے ہوتے ہیں، وہ دکان پہ آتے ہیں اور روزانہ 1 سپارہ آدھا سپارہ پڑھتے ہیں. مہینے کے بعد 2000 4000 1500 جو بھی ان کا فکس ہو جاتا ہے وہ قاری صاحب آ کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کیوں جی؟ برکت ہوگی. صبح صبح تو قاری صاحب آ گئے، سپارہ 1 پڑھ کے چلے گئے، سارا دن دکان پر بیٹھ کے آپ نے بے ایمانی بھی کری، کسٹمر کو دھوکہ بھی دیا، جھوٹ بول کے اپنا سامان بھی بیچا اور گانے بھی چلائے، موسیقی بھی چلائی. تو برکت کہاں سے ہوگی؟ پہلی چیز آپ خود قرآن کو پڑھیں. اور یہ ایک دھندا شروع ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ کو نہیں آتا آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں قرآن مجید؟ کیا قرآن مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. کوئی سیکھنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، پوری دنیا کے اندر اس سے آسان کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. سمجھنے والا تو کوئی ہو. ریاضی سے مشکل ہے کیا؟ آج ہم سائنس پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، ان سب سے یہ آسان کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن مجید ہے. اور آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. پوری دنیا کا آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کا حافظ آپ کو ملے گا تو قرآن مجید کا ملے گا. یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی آسان کتاب ہے. اگر یہ مشکل ہوتی تو اس کے حفاظ آپ کو نہ ملتے. دیگر کتب کے حفاظ آپ کو ملیں گے ہی نہیں. مل بھی جائے گا تو 1-2 مل جائے گا، 2-4% مل جائیں گے. لیکن قرآن کے کتنے حفاظ ہیں کہ مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں. تو قرآن مجید باعث برکت ہے، باعث اجر ہے، باعث نجات ہے. اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. خود قرآن کو پڑھیں، دکان کے اندر پڑھیں، گھر کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. لیکن خود قرآن مجید کی تلاوت کریں. چوتھا سبب، رزق میں برکت کا سبب اگر چاہتے ہیں اسباب، شکر کریں. اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دی ہے، رزق دیا ہے. کبھی کم ملا، کبھی زیادہ ملا. کسی دن انسان دہاڑی پہ نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہے، کبھی دہاڑی زیادہ لگ جاتی ہے، کبھی کم لگ جاتی ہے. اگر کسی دن 1000 کما کے لایا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کسی دن 500 لایا تب بھی شکر ادا کرے، کچھ بھی نہیں ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، تم ان کے اوپر شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، تمہیں بڑھا کر کے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد رکھنا اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ رب العالمین کی پکڑ، اس کی گرفت بہت سخت ہے. انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ دیا ہے، تھوڑا ملا ہے یا زیادہ ملا ہے، اس ذات کا شکر ادا کرو، ناشکری سے اجتناب کرو. جب انسان شکر ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر برکت عطا کرے. آج ہم اتنا مال کمانے کے باوجود بھی ہماری زبان کے اوپر ناشکری عام ہے. 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے؟ کبھی کسی کی زبان سے سنا ہے؟ اور سناؤ بھائی تمہارے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ بس یار مت پوچھو. حالانکہ 2 وقت کی روٹی کھا کر آیا ہے، روزانہ روٹی ٹائم سے کھا رہا ہے، لیکن جب پوچھ لو بھائی جان کیا حالات ہیں، بس یار مت پوچھو. کیا ہوا بھائی؟ بس یار حالات ہی نہیں ہیں، 2 دن سے کام پہ جا رہا ہوں، کچھ مل ہی نہیں رہا، 200 کما رہا ہوں، 300 کما رہا ہوں، 400 کما رہا ہوں. ان سے بھی پوچھو جو 1 روپیہ بھی نہیں کما رہے، صبح کو جاتے شام کو واپس ایسے ہی آ جاتے. ان سے تو آپ بہتر ہو. تو رب کی ذات کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ناشکری زبان پر کیوں ہے؟
ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو تھوڑی نعمت ملے، اللہ تھوڑا رزق دے، اس کے اوپر انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ کوئی بندہ بیمار ہے، پوچھو بھائی جان طبیعت کیسی ہے، آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں بس اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی رکھے ٹھیک ہے، نہیں، شکوہ ہوگا، ناشکری ہوگی، بس یار ایک ہفتے سے پڑھا ہوں پتہ نہیں کیا چکر ہے، یہ ہو گیا، نزلہ ہو گیا، موسم، یہ تو 10 باتیں کرے گا، زبان پہ ناشکری کے جملے اس کے ہوں گے۔ جب ناشکری کے جملے ہوں گے تو رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ رب کی ذات کا شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین دیکھنا پھر آپ کے رزق میں کیسے برکتیں عطا کرتا ہے۔ 5واں سبب، دعا کیجئے، رب سے رزق کو طلب کیجئے، رزق کی دعا اللہ رب العالمین سے کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رزق میں برکت کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے شہر کے اندر برکت عطا فرما، وفی ثمارنا، اللہ ہمارے پھلوں کے اندر برکت عطا فرما، وفی مدنا وفی صاعنا، اور یہ مد اور یہ صاع جو ایک وزن کے پیمانے ہیں، اللہ ان کے اندر بھی تو برکت عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ کائنات کی عظیم ہستی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے یہ دعا کر رہے، اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے پھلوں میں، مد اور صاع کے اندر برکت عطا فرما۔ تو کیا خیال ہے جب انسان یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین برکت نہیں دے گا، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی؟ آج برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں بھی پیمانے ہیں نا، ترازو کی شکل میں ہے، پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں تو وہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ وہ نمبر دباتے ہیں اور اس حساب سے پیٹرول ڈالا جاتا ہے، اس میں بھی 2 نمبری کری جاتی ہے، اس کے اندر بھی فراڈ ہے، پیچھے سے سیٹنگ ایسی کر دی جاتی ہے کہ بتا رہا میٹر پہ پورا ہوتا ہے لیکن پیٹرول پورا نہیں ملتا۔ دکان کے اندر سارا دن جھوٹ بولے، فراڈ کرے، صبح کو قرآن کی تلاوت کر دے اور پھر بولے رزق میں برکت ہو، دعائیں بھی کرے تو رزق میں پھر بھی برکت نہیں ہوگی جب تک انسان ایمانداری سے کام نہ کرے۔ سبزی بیچنے والا ترازو کے اندر وزن تولتا ہے، اس نے نیچے ایک بٹا لگایا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز لگائی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک سائڈ سے بیٹھ جاتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، سامان کم ملتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فراڈ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پھر ہم دعا کریں اللہ ہمارے مد اور صاع میں، ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ دودھ والا ہے تو وہ الگ بےایمانی کر رہا ہے، کوئی بھی والا حاضر قیاس۔ آج ہم اپنے پیمانوں کو جو اس کا ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے اس کو ہم بے ایمانی کے ساتھ 2 نمبری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کما تو لیتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ گوشت کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کے سامنے گوشت کو کاٹے گا، بوٹیاں بنائے گا، ذرا سی نظر ادھر ہو گئی، ایک بوٹی اٹھا کے سائڈ پہ، دن میں کتنا سائڈ پہ کر لے گا؟ 1 کلو گوشت کر لیا، 1000 روپے کما لیا، تو برکت ہوگی؟ کما تو لیا، 1000 مل گیا، لیکن جا کے پوچھنا روتا ہوا نظر آئے گا، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ 2 نمبری کے ساتھ اس نے اپنا سامان بیچا ہے۔ آپ نے ذرا سی نظر ادھر کی، سبزی والا ہے، فروٹ والا، گوشت والا، کوئی بھی ہو، وہ آپ کی چیز کو اٹھا کے پیچھے سائڈ پہ کر دیتا ہے یا خراب چیز اٹھا کے ڈال دیتا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دھوکہ دے کر اگر وہ 2 پیسے کمائے گا، گھر پہ جائے گا، رب العالمین دوسرے طریقے سے نکلوا لے گا اس سے۔ گھر پہ جائے گا، بچہ بیمار ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، لو جی اب یہ خرچہ آ گیا ہے، یہ خرچہ آ گیا، پنکھا خراب ہو گیا، کوئی الیکٹرانک آئٹم خراب ہو گیا، پیسے نکل جائیں گے۔ 1000 لے کے آئے گا، 10,000 اللہ کہیں اور سے نکلوا دے گا۔ تو میرے بھائیو، رب سے دعا کیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی کے گھر جب کھانے کے لیے گئے، دعوت پہ گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول عطا کر۔ آج یہ دعا میں آتی نہیں ہے، ہم جاتے ہیں بس ولیمے میں چلے گئے، بارات میں دعوت پہ چلے گئے، کھا پی کے آئے، لفافہ ہاتھ میں دیا، کہانی ختم۔ جبکہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ کیا بتایا ہے؟ جب کسی کے یہاں دعوت کے لیے جاؤ، کھا پی کے جب فارغ ہو تو اس کے بعد اسے دعا دو اس الفاظ کے ساتھ کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ آج آپ کسی کی دعوت میں جا کے جب اس کے لیے دعا کریں گے تو کل وہ بھی آپ کی دعوت پہ آئے گا، آپ کو بھی دعا دے گا، اور جب یہ دعا ہوگی تو اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکت عطا کرے گا۔ چھٹا سبب، رزق میں برکت کے لیے چھٹا سبب کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ صبح کے وقت، صبح کے بابرکت وقت میں نکلے اور روزی کو تلاش کرے، رزق کو تلاش کرے۔
لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہے۔ صبح کا جو بابرکت وقت ہوتا ہے رزق کی تلاش کے لیے، اس میں ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ صبح بندے کو کیا چاہیے؟ اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے، کچھ ٹائم آرام کرے اور پھر اس کے بعد نکل جائے، روزی روٹی کے لیے نکلے، تجارت کے لیے نکلے، بزنس کے لیے نکلے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہم تو پوری رات جاگ کے، خاص طور پہ جب ہفتے کا دن ہو تو پوری رات جاگ کے ہوٹلوں پہ گزار دیں گے، یا کرکٹ میں گزار دیں گے، کسی اور چیز میں گزار دیں گے، اور صبح اتوار والے دن پھر 2 بجے سے پہلے 12-1-2 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں۔ عام دنوں میں روٹین 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اتوار ہو تو 2 بجے، اور پھر انسان یہ شکوہ بھی کرے، دوستوں میں بیٹھ کر یہ گفتگو بھی کرے کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی، محنت کر رہا ہوں، رات بھی کما رہا ہوں۔ رات کو نہیں کماؤ، صبح کو کماؤ۔ کس نے بولا رات دن ایک کرو؟ صبح پہ نکلو، جو بابرکت وقت ہے اس کے اندر نکلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی قافلے کو بھیجتے تھے صبح کے وقت پہ بھیجا کرتے تھے، کیوں؟ بابرکت وقت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے دعا بھی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر برکت عطا کر۔ یہ میرے پیغمبر کی دعا ہے، میرے پیغمبر کی دعا ہو رب قبول نہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دعا سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صبح کے اوقات میں رب العالمین نے برکتیں رکھی ہے۔ وہ برکت کا ٹائم ہم سو کر کے بستر پہ گزار دیتے ہیں، 12 بجے 2 بجے اٹھ کے پھر ہم کاروبار میں نکلتے ہیں، رات 12 تک بھی بیٹھے رہتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ کیسے ہوگی؟ جو اصل وقت تھا برکت کا، کاروبار کا، وہ ہم نے سو کے گزار دیا۔ اب رات ہم بھلے پوری رات بھی گزار دیں، رب العالمین آپ کے رزق میں برکت نہیں عطا کرے۔ صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ اپنے قافلے کو صبح کے ٹائم بھیجتے تھے۔ تجارت کا کوئی بھی کام ہوتا صبح کے ٹائم اپنے قافلے کو بھیجتے، اور صبح کے ٹائم یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صبح میں تجارت کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے صحابی رسول کو بہت زیادہ مالدار کر دیا۔ اللہ نے رزق میں اتنی برکتیں عطا کی کہ مال کی فراوانی ان کے پاس تھی۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے سبب کو اختیار کیا، صبح کے وقت کو اپنایا جس میں اللہ نے برکت عطا کی ہے۔ میرے پیغمبر کی دعا ہے، یہ صبح کے وقت اٹھ کے اپنے تجارت کے قافلوں کو روانہ کیا کرتے تھے، مارکیٹ میں نکل کے تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا ان کو مال عطا کیا، مال کی فراوانی ان کے پاس تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھٹا سبب ہے، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو صبح کے وقت نکلیں، صبح کے وقت کاروبار کے لیے نکلے، تجارت کے لیے نکلے، دیکھنا اللہ رب العالمین کیسے برکت عطا کرتا ہے۔ 7واں سبب رزق میں برکت کے لیے انسان کو چاہیے کہ خرید و فروخت کے اندر سچ بولے اور جھوٹ کو بولنا چھوڑ دے۔ جب انسان کاروبار میں سچ بولے گا اور جھوٹ کو بولنا چھوڑ دے گا، جو کہ ممکن ہے، یہ ایک ہمارا خیال ہے، ہمارا ایک فلسفہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سچ بولیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب 2 شخص آپس میں ایک دوسرے سے بیع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو اس وقت تک اختیار ہے بیع کو فسخ کرنے کا جب تک وہ دونوں وہاں پر موجود ہیں۔ ایک شخص ہے دینے والا، دوسرا ہے لینے والا، کوئی چیز دی، پیسہ لیا، جب تک وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز واپس بھی لے سکتا ہے، اور وہ اپنے پیسے لے سکتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے چیز واپس لے، اسے اختیار ہے، دونوں کو اختیار ہے۔ جب یہ دونوں جدا ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا دوسرا ادھر چلا گیا، بے ختم ہو۔ اب وہ چاہے تو چیز واپس کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی، وہ پیسے واپس دے، اب وہ اس کی مرضی، اب اختیار ختم ہو گیا، پہلے اختیار تھا۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، فرمایا اگر یہ دونوں آپس میں خرید و فروخت کے وقت سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے کام نہیں لیتے، سچ بولتے ہیں، وَبَيْنِهِمَا، اور ہر چیز کو بالکل واضح بیان کرتے ہیں کہ بھائی جان یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ اس میں اتنا خرچہ آئے گا، جو چیز ہے صاف بول کے اس نے بیان کر دی، کوئی چیز چھپا نہیں رہا، یہ میرے پاس چیز ہے، یہ اتنے کی ہے، اس کی صرف ایک چیز خراب ہے، باقی یہ چیز بالکل صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ایمانداری کے ساتھ سچ بولتے ہیں، ہر چیز کو بیان کرتے ہیں بالکل واضح، تو فرمایا رب العالمین ان کے رزق کے اندر برکت عطا کر دیتا۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اور فرمایا کہ جب یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں خرید و فروخت میں، اور اس کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس رزق سے برکت کو ختم کر دیتا۔ آپ نے ایک موبائل بیچا،
سامنے والے کو نہیں پتہ اس میں کیا خرابی ہے۔ ایک تو آپ جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں، دوسرا اس کے اندر جو عیب ہے اس کو واضح بھی نہیں کر رہے، بیان بھی نہیں کر رہے، چھپا رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی، کم ریٹ پہ بالکل مناسب، کوئی خرابی نہیں ہے، لے کے گئے ہفتے بعد پتہ چلا کہ چیز صحیح نہیں ہے، یا رات کو پتہ چلا اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ خرید و فروخت کرنے والے دو لوگ جب سچ بولتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ ہر چیز کو واضح کر کے بیچتے ہیں، رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ جہاں تھوڑا سا جھوٹ سے کام لیا، بےایمانی شروع کری، رب العالمین ان کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا، برکتیں اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ جب آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، پارٹنرشپ پہ جو کاروبار آج کل چلتا ہے، دو لوگوں نے مل کے کیا، تین نے کیا، چار نے کیا، فرمایا جب تک یہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، بےایمانی والا معاملہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا اتنا پروفٹ، تمہارا اتنا، میرا اتنا بنے گا، یہ نہیں کہ اپنا پروفٹ زیادہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا، اس کو دھوکہ دیا، پروفٹ اپنا زیادہ کیا، یہ نہیں کرتے۔ جب مل بانٹ کے ایمانداری سے کام کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا ہے؟ ان اللہ تعالی یقول، اللہ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین، فرمایا کہ ان دو کے درمیان میں تیسرا ہوتا ہوں، میں تیسرا ان کا شریک بن جاتا ہوں۔ جب یہ دو مسلمان بھائی آپس میں تجارت کے لیے نکلتے ہیں، مل بانٹ کے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، تو اللہ فرماتے یہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، بےایمانی نہیں کرتے، اللہ فرماتے کہ میں ان کا پارٹنر بن جاتا ہوں، میں ان کا تیسرا بن جاتا ہوں، میں ان کا ثالث بن جاتا ہوں۔ اور یارو جس کا پارٹنر رب کی ذات بن جائے اس کے کاروبار میں برکت کیسے نہیں ہوگی؟ لیکن شرط کیا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے، بےایمانی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما لم یخن احدہما صاحبہ، شرط یہ کہ جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے۔ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمْ، اور جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی خیانت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اور جب اللہ نکل جائے، جو ثالث ہوتا ہے، جب وہ نکل جائے گا تو پھر آپ لاکھوں بھی کمائیں گے، آپ کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر پارٹنر کون ہو سکتا ہے کہ جو دو لوگ، دو بھائی کاروبار کریں، ایمانداری سے کریں، اللہ تیسرا بن جائے، اس کے کاروبار میں کس قدر برکت ہوگی، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تھوڑا سا فراڈ ہوا، خیانت ہوئی، رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ہٹ جاتا ہوں، میں نکل جاتا ہوں ان کے کاروبار سے، وہ جانے ان کا معاملات جانے، قیامت کے دن آئے کہ میدان محشر میں پھر حساب کتاب ہو۔ اس سے آگے چلیے، رزق میں برکت کے لیے 8واں سبب، انسان کو چاہیے کہ لالچ سے بچے۔ لالچ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کو مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے کہ میں زیادہ کما لوں، مجھے زیادہ مل جائے، تھوڑا سا ٹائم اور بیٹھ جاؤں گا، 2 پیسے اور مل جائیں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مال کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ مال عطا کیجیے، آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عطا کیا، تیسری مرتبہ مانگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر عطا کیا، اور فرمایا حکیم یاد رکھو، اگر انسان مال کی لالچ میں آ کر کے زیادہ طلب کرتا ہے، لالچ میں آ کے، تو یہ اس کے لیے نقصان ہے، اس میں سے برکت اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ مال کی ہرس انسان کو نہیں ہونی چاہیے، انسان لالچی نہ ہو، ٹھیک ہے ایک ضرورت کے تحت انسان سے مانگتا ہے، لیکن اس کے دل میں جب لالچ آ جائے تو اللہ رب العالمین اس رزق سے برکتیں ختم کر دیتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 9، 9واں سبب، رزق میں برکت کے لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش رب العالمین سے طلب کرے۔ جب انسان گناہوں کی بخشش کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ سے بخشش طلب کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، جب انسان توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین پیدر پہ مسلسل آسمان سے بارش کا نزول عطا کرے گا۔ جب آسمان سے بارش کا نزول ہوگا، زمین کے اندر غلہ اور اناج اگے گا، فصل اگے گی، رزق میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور اللہ رب العالمین تمہارے مال کو تمہارے بیٹوں کے اندر بھی اضافہ کر دے گا، اللہ تمہارے مال کو بھی بڑھا کر کے دے گا۔ شرط کیا ہے کہ تم نے توبہ اور استغفار کرنی، اپنے گناہوں کی بخشش رب العالمین سے طلب کرنی، تب اللہ رب العالمین تمہیں بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازے گا، اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات اور نہروں کو بھی تیار کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ استغفار کیجیے۔ 10واں سبب، انسان کے رزق میں برکت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ رب العالمین کے راستے میں دیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا عوض دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا نا، رزاق اللہ ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، تمام چیزوں کے خزانے رب العالمین کے پاس ہے۔ تو جو رزاق ہو وہ خیر الرازقین ہو، بہترین رزق دینے والا ہو، تو پھر کیوں نہ ہو اس کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے۔ اپنا ایک یہ ذہن بنا لیجیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان 50,000 یا 1,00,000 کماتا ہو تو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جس کی تنخواہ 15,000 20,000 18,000 کمانے والا بھی ہے، وہ زیادہ نہ دے، اپنی استطاعت کے مطابق ہر جمعے کا باندھ لے، مہینے کا باندھ لے، 20 روپے دے سکتا ہے، 10 روپے دے سکتا ہے، روز کے 5 روپے اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ 20-25 ہزار روپے کمانے والا بھی فضولیات میں اپنے پیسے اڑاتا ہے کہ نہیں اڑاتا؟ کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی سگریٹ، کوئی نسوار، کوئی گٹکا، کوئی مین پوڑی، دیگر یہ جو نشے آور چیزیں ہیں، ان کے اندر انسان 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے بھی مہینہ خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے پہ دیتے ہوا اسے جو شیطان بہکاتا ہے، ابے چھوڑ کیا کر رہا ہے؟ یہ شیطان ہے جو انسان کو بہکاتا ہے۔ اور نہیں ڈال، 50 روپے ڈال دے گا مسجد میں، کم پڑ جائیں گے پیسے، ابھی تو نے فلاں چیز بھی تو لینی ہے، نہیں ڈال، چل چھوڑ دے۔ شیطان نے بہکایا، نیت کو خراب کیا، انسان نے چھوڑ دی۔ پہلے نیت کری تھی کہ آج آتے وقت اتنے پیسے ڈال دوں گا، بیٹھا رہا سوچتا رہا، نیت میں تبدیلی آ گئی تو دینا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ تو اللہ کے راستے میں جب آپ مال خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ نے آپ کو تھوڑا دیا ہے، یہ زیادہ دیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپے کی ہو یا 100 روپے یا 1000 روپے کی، جتنی استطاعت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے مال میں رزق کے اندر برکت عطا کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتنے؟ 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ 2 میں سے ایک کہتا ہے اللہ یہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، اس کے رزق کے اندر برکت عطا کر۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ایک انسان کے لیے نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق ہے، ملائکہ ہے، فرشتہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ یہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا کر۔ اور جو دوسرا فرشتہ جس کا نزول ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ بندہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، تیرے راستے میں دے نہیں رہا، اللہ اس کے رزق کو تباہ کر دے، اس کے پاس جو رزق ہے، مال و دولت ہے، اسے برباد کر دے، اسے تباہ کر دے۔ یہ بدعا کون کر رہا ہے؟ یہ بھی فرشتہ ہے۔ تو کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں، اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر برکت عطا کرے گا۔ 11واں سبب کیا ہے؟ بر الوالدین اور صلہ رحمی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و قارب کے ساتھ، دوست اور احباب کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ جب پیش آئیں گے، رب العالمین آپ کے رزق کے اندر برکت عطا کرے گا۔ اسی طریقے پر آخری اور 12واں سبب کیا ہے؟ رب کی ذات کے اوپر توکل کریں، اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیجئے، محنت آپ کریں، رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو، دیکھنا رب العالمین آپ کے رزق میں کیسے برکت عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا اگر تم اللہ کے اوپر اس انداز پہ توکل کرو جس طریقے پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسے روزی عطا کرے گا جیسے کہ اللہ پرندے کو روزی عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ جب صبح کو ایک پرندہ اڑتا ہے اپنے گھونسلے سے، خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی پیٹ صبح کے وقت میں نکلتا ہے جو بابرکت وقت ہے، اور جب شام کو اپنے گھونسلے میں مغرب کے آس پاس جب آتا ہے تو اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے۔
کیوں؟ اس کو بھی رب کی ذات پر توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پہ توکل کیا اور گھر میں بیٹھے رہے۔ اس پرندے نے رب کی ذات پہ توکل کیا اور محنت بھی کری ہے، یہ اپنے گھونسلے سے اڑ کے گیا بھی ہے، اس نے جا کے روزی روٹی کو تلاش بھی کیا ہے، محنت کری ہے۔ ہم گھر پہ بیٹھے رہیں سارا دن اور رب کی ذات پہ توکل کریں تو روزی خود چل کے انسان کے پاس نہیں آتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسباب بنانے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے۔ جو پرندے کو روزی دے سکتا ہے تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ اسے بھوکا چھوڑ دے گا، لاوارث چھوڑ دے گا۔ اور جس پروردگار نے اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر، جب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ اس جہان کے اندر موجود ہی نہیں تھا، وہ رب العالمین اس جہان میں بھی اس کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، اس کو آکسیجن بھی دے رہا تھا، سب چیزیں اسے مہیا کر رہا تھا، تو کیا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ رب العالمین اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ رب کی ذات پر یقین کیجئے، رب کے اوپر بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے، رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا، اس کے راستے میں خرچ کرے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ یہ 12 اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان اسباب کو جب انسان اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے رزق میں اللہ رب العالمین برکت ہی برکت عطا کرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔